اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرف صاحب کے دور کا ابتدا تھی اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دور کی ابتدا تو نہیں کہنی چاہیے، یہ الیکشن ہوئے تھے جی، اور الیکشن کے بعد نئی صوبائی حکومتیں آ گئی تھیں اور صوبائی حکومتوں کے اندر پنجاب کی حکومت بھی تھی۔ میں ان دنوں دی نیوز انٹرنیشنل انگریزی اخبار کے اندر کام کرتا تھا، کوئی 20-21 سال پہلے کی بات۔ تو اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا فکر پڑ گیا کہ اس حکومت کو کوئی کارکردگی دکھانی چاہیے۔ تو میں چونکہ کامرس وغیرہ کو دیکھتا تھا تو مجھے سلیم بخاری صاحب نے سائن کیا کہ یار وہ ایک انٹرویو کرتے۔ میں نے کہا سر کر دیتے ہیں، نوکری کا ایک نخرہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبائی وزیر ہے۔ میں دیکھ لو، میرا اسٹیٹس صوبائی وزیر والا تو نہیں، کہنا نہیں بہت آیا ہے، کہیں سے فرمائش آئی ہے۔ ظاہر ہے ہم سمجھ جاتے تھے کہاں سے فرمائش آئی۔ خیر میں جناب اس وقت پنجاب کے مائنز اینڈ منرل کے وزیر جو تھے ان کا انٹرویو کرنے چلا گیا۔ انہوں نے اپنا وہ جو ریسٹ روم ہوتا ہے وہاں پہ بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے اور گپ شپ شروع کی۔ انہوں نے کہا جی آپ جو کچھ بھی لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے۔ میں کہا مجھے کوئی ڈیٹا شیٹا ڈیٹیل ویٹیل دے دیں، باقی تصویر بنوا لیں، آپ کا انٹرویو اچھا سا کر کے چھاپ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا پھر اس کی کاپی مجھے کیسے ملے گی؟ میں کہا تھوڑا پی آر او جڑا ہے یہ کٹنگ کر کے میں نے بھجوانی ہے کہیں پہ۔ میں گواس پیا۔ پھر اس نے بتایا کہ پھر وہ تھوڑا سا فرینک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار مزہ بہت آتا ہے جب گاڑی ٹوں 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 کرتی ہوئی جاتی ہے نا، اور آگے بھی اسکارٹ، آگے بھی پولیس کی گاڑی ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے، پورے گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے سبطین خاں ہے۔ ٹھیک ہے بیچارہ، مطلب اس وقت مجھے لگا کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہے۔ لیکن جب ہم نے بعد میں پی ٹی آئی کے نمونے دیکھے کہ ان کا ایک منسٹر تھا سوندری سے منتخب ہوا تھا، اس دفعہ تو نہیں ہو سکا، حافظ کیا نام تھا اس کا، اس نے آگے پہلا اجلاس لیا نا پنجاب اسمبلی کے پنجاب کی کابینہ میں شامل ہونے کے بعد، تو اس نے کہا کہ اسٹاف کو کہا کہ تبدیلی آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کیا تبدیلی آئے؟ انہوں نے کہا تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا جی سیکٹری بھی بیٹھا ہوا ہے، ایڈیشنل سیکٹری بھی بیٹھا۔ انہوں نے کہا سر حکم فرمائیں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں یہ نہیں پتا کہ آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ وہ سیکٹری صاحب سنیا، انہوں نے سامنے کو کاغذ پائے سن، وہ چکے اور کاغذ میں ایسا کر کے کہنا سر لو تبدیلی آ گئی جی، اور یہ کہہ کے اور وہ باقاعدہ اس میٹنگ میں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بہرحال اس طرح کے نمونے پاکستان پہ رہے ہیں۔ یہی سبطین خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اسپیکر کے طور پہ ایکٹ کر رہے تھے۔ پرویز الہی نہیں بھولا ان کو، سبطین خان کو نہیں بھولا، اپنے جگر کو، کیونکہ وہ اس کی کابینہ میں تھا تو اس نے ان کو اسپیکر منتخب کروایا۔ اب اسمبلی کی جو روایت ہے اس کے مطابق جاتے ہوئے اسپیکر نے آتے ہوئے اسپیکر کا حلف اٹھانا ہوتا ہے۔ اہم خبر ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے حلف اٹھوانا ہوتا ہے تو اب اس نے حلف اٹھوانا تھا۔ گزشتہ روز ہماری اطلاع کے مطابق جس ٹیم نے جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی سے جا کے خصوصی ملاقات کی تھی اور سیشن کورٹ یا ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے اس کی اجازت دی تھی، خاص طور پہ آرڈر شیئر کیا گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس کے اندر ایک پیغام سبطین خان صاحب کے لیے بھی تھا، اور پیغام یہ تھا کہ کم وقت میں آپ نے حلف اس وقت تک نہیں لینا جب تک کہ آپ کو جو ہے وہ ریزرو سیٹوں کا مسئلہ جو حل نہ ہو جائے۔ ریزرو سیٹوں کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، اس نے اپنی خواتین کی اور اقلیتوں کی سیٹوں کی ترجیحی فہرست جمع ہی نہیں کروائی، کیونکہ انہوں نے پتہ ہی سی کیسے نہیں جتنا، تو اب انہوں نے جمع نہیں کروائی تو ان کو کیسے الاٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جمع کروائی ہو تو اس میں کوئی اضافہ کرنا ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے سرے سے جمع ہی نہیں کروائی تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے۔ تو پہلے تو موصوف تشریف بہت تاخیر سے لائے، اور تاخیر سے تشریف لا کے انہوں نے آ کے سیشن کی صدارت کی، اور مائک جو تھا وہ پی ٹی آئی کے سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کے لوگوں کو عطا ہو گیا، اور انہوں نے جو بک بک کرنی تھی کی۔ حالانکہ حلف جس دن اٹھانا ہوتا ہے اس دن صرف حلف ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ اب اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا
تو وہ کس حیثیت سے بک بک کر رہے تھے، یہ اس کو جوتے پڑنے چاہیے سبطین خان کو. وہ اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کس حیثیت سے بک بک کر رہے تھے، اس کا ان کے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ابھی تو وہ باقاعدہ ممبر اسمبلی تو نہیں بنے تھے، تو پھر وہ ایوان میں کس حیثیت سے کھڑے ہو کے بک بک کر رہے تھے. اگر کوئی بھی بندہ، ویسے پی ایم ایل این نے اس طرح کی حرکت کرنی نہیں ہوتی، کوئی بندہ اگر چھتر پکڑ لینا تو سبطین خان کی سر چکنے کی وار نہیں آئے گی کہ تم نے مائک دیا کیسے اس کو. لیکن چونکہ ماشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرتی ہے، جس کو کسکنا کہتے ہیں، تو پی ایم ایل این کسکی نہیں، سنتی رہی ان کی باتیں، نعرے شعرے ہوئے، یہ وہ ہوا. لیٹ ہوتا 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 جمعے کا ٹائم ہو گیا. میرا مطلب ہے اس وقت تک وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ گیا. پھر ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ پھر اس کو جا کے تو کسی عقل مند نے سمجھایا، اور سمجھا کے بعد میں پوچھا تینوں عقل آئی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا ہوں، تو ہون نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے سمجھایا گیا تو تینوں سمجھ آئی ہے نا، بس بندے کا پتر بن کے حلف لے. تو پھر موصوف نے بندے کا پتر بن کے حلف لیا، اور تمام لوگ جو تھے پھڈا ہونے چھنج جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ڈالے رکھی اس نے اپنی، لیکن وہ اس نے لے لیا. اینی ہاؤ یہ حلف ہو گیا جی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئیں، باقاعدہ ان کا حلف ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وزارت کا حلف اٹھانا ہے. اب تک کی اطلاع کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے بھی اپنا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام جو ہے، ان کا بھی نام میرے خیال احمد خان کھچی ہے یا اس طرح کا ہے، کھچر کوئی کھچرا ہوگا جی وہاں پہ بھی. اور ادھر جناب یہ ملک احمد خان ہے، تو نام جمع کروایا. اس طرح ڈپٹی سپیکر کے بھی نام جمع کروا دیے گئے ہیں. اور اجلاس کل تک کے لیے یعنی ہفتے تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. ہفتے کو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو جائے گا. اور یوں یہ جو چھنج ہے، کیا نام ہے اس کا، سبطین خان، اس سے جان چھوٹ جائے گی پنجاب کے لوگوں کی. اور بہرحال جو ہے وہ اس کے پاس ایک دن ہے، کتنی ایک اپوائنٹمنٹیں کرنی ہیں اسمبلی کے اندر کر لے، جتنے بھی ٹی اے ڈی اے اپروو کرنے ہیں وہ بھی کر لے. وہ ساری آخری دن میں یہی باتیں حرکتیں ہوتی ہیں. لاوارث مال ہے، لوٹ کا مال سمجھ کے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. 700 بندہ اگلے نے پرتی کیتا ہوا جی گجرات، ناتا اس گجرات دا. وہ آیا نہیں تھا جس دن الیکشن تھے اور الیکشن نہیں ہونے دے، چودھری پرویز لائی سب کو ہدایات دے رہا تھا کھڑا، وہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے نا. یہ وہ والا بندہ، آتے کبھی نہیں ہے وہ، لیکن تنخواہیں لیتے رہتے، کبھی کبھار وہ اپنا وہ کرتے. تو پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر، بلکہ لہندہ چڑھدا پنجاب دونوں کی ہیں جی. اور مشرقی پنجاب جو بھارت کے پاس ہے وہاں پہ بھی کوئی خاتون چیف منسٹر نہیں آئی ابھی تک. اور یہ مغربی پنجاب جو ہے، یہ جو پاکستان کے پاس ہے، یہاں پہ بھی کوئی خاتون چیف منسٹر آج تک نہیں آئی. تو اس کے اوپر تو چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ نسوانی تحریکوں والی جو خواتین ہیں، جو ہر وقت عورت کارڈ ہاتھ میں پکڑ کے جناب مارچ کرتی پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے تھا اس کو ویلکم کرتے. لیکن انج سپ سونگ گئے، انج مرگی پئی ہوئی ہے، موت پئی ہوئی ہے انہوں نے، منہ دے وچ کگڑیاں پا لیاں نے. میرا مطلب ہے کہ چھتر سنگاؤ جا کے انہوں نے، کچھ بولو تو صحیح یار، اس کو ویلکم ہی کر لیں. وہ ایک خاتون، میرا مطلب ہے کہ جج بننے لگی تھی ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی، تو اس کے اوپر ان باندریوں اور باندروں نے وہ ٹپوسیاں لگائی تھیں، ایتھے موت پہ آ گئی. ہاں جی. بہرحال پنجاب کی لہندے تے چڑھدے پنجاب دونوں کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں گی مریم نواز صاحبہ. مریم صاحبہ نے جو ہے وہ پہلا دن بڑا گریسفلی کیا. اپنے والد کی تصویر پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، اور اس کے اوپر ایک یوتھیے نے کہا کہ لگتا ہے میاں صاحب فوت ہو گئے نے، اس گلوں تصویر تو ان کی اٹھائی جاتی ہے جو فوت ہو گئے ہوں. میں کہ اچھا دھرنے دے وچ عمران خان دا جنازہ سی جڑا وہ تصویر چوک کے جاندے سو. ہائے 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 ہائے. اس تو بعد کچھ کیا نہیں. پھر یوتھی دا منہ توڑنا ہر فورم تے ہر محلے تے بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بس میں نے کہا کہ یہ آپ کو آج کی تازہ ترین ہے کہ سبطین خان حلف لینے پہ تیار نہیں تھا، سمجھایا گیا ہے، اور سمجھایا بھی
اپنے طریقے سے گیا, پھر جا کے اس نے حلف لیا ہے. ٹھیک ہے, اب کل اس نے کیا گند ڈالنا ہے, وہ گند کی تفصیل ہم کل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.